بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ مولا جب میدان جنگ میں اترتے تھے، ذوالفقار کھینچتے تھے تو چہرہ دیکھ کے چلاتے تھے۔ اگر نسل میں ایک بھی شیعہ ہو تو میدان جنگ حضرت محمد حنفیہ مولا کے فرزند ہیں نا، جنہوں نے سوال کیا تھا مولا سے، بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، کیونکہ میں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں۔ جس کی موت آتی ہے خود میرے سامنے آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کا اتنے جب آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تو مولا خود فرماتے ہیں 3 اصول ہیں میرے، اے محمد حنفیہ۔ مولا اپنے فرزند حضرت محمد حنفیہ سے کہہ رہے ہیں، اے محمد حنفیہ 3 اصول ہیں میرے، جہاں کھڑا ہوتا ہوں گڑ جاتا ہوں، اپنی جگہ کھڑا رہتا ہوں، جب ذوالفقار نکالتا ہوں دانت بھینچ لیتا ہوں، جو جبڑا کھلا رہے وہ ٹوٹ جاتا۔ اے محمد حنفیہ نظر پہلے پہ نہیں آخری پہ رکھا کرو۔ کہا بابا اتنی بڑی فوج آخری پہ نظر کیوں؟ کہا جب پہلے کو دیکھو گے سب سے غافل، جب آخری کو دیکھو گے تو سب کو دیکھتے رہو گے۔ اب پتہ چلا مولا کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا۔ آواز زیادہ تو نہیں ہے میری؟ امامے سے تحت الحنک نکالتے تھے، امامے سے مولا کپڑا باندھ لیتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی اور آنکھیں بتاتی تھی شیر آ گیا۔ تو مولا امیر علیہ السلام کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی۔ تو عزیزان گرامی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا موت سے کیوں ڈرے اور موت سے ڈرے؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ کوفے والوں نے کہا کہ صفین کی جنگ ہو رہی ہے، 80,000 کا لشکر سامنے ہے، آپ کے بابا لڑنے گئے ہیں، سامنے زرہ ہے پشت پہ زرہ نہیں ہے۔ زرہ لوہے کی ہوتی تھی اور سامنے پہنتے تھے کہ تیر لگے تو رک جائے، اور پشت پہ پہنتے تھے کہ تیر پیچھے سے کوئی مارے تو رک جائے۔ توجہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بابا کی پشت پہ زرہ نہیں ہے، صرف سامنے ایک لوہے کا خور۔ تو ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بابا سارے کوفے والے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے سامنے زرہ پہنی ہے پشت پہ نہیں؟ کہا جو دشمن کو پشت دکھائے وہ پشت پہ زرہ پہنے۔ جب میں نے واپس نہیں آنا تو صرف جتنے سارے تیر چل رہے ہیں سینے پہ لوں گا، پشت پہ نہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے اگلے دن کہا آج آپ کے بابا نے سامنے بھی زرہ نہیں پہنی، صرف کرتے میں جنگ کر رہے ہیں۔ مولا حسن مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، کہا بابا آپ کے سارے چاہنے والے کہہ رہے ہیں آپ کے بابا نے ایک کرتا پہن رکھا، 20,000 تیر انداز تیر چلا رہے ہیں، اکیلے مولا علی کھڑے، سنیں گے؟ تو مولا امیر نے کہا اے میرے لخت جگر، ان ابنا ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ۔ وہی کوفے والے پھر آئے مولا حسن کے پاس، اپنے بابا سے کہیے ذرا ایک دفعہ کوئی پیٹ بھر کے گوشت تو کھا لیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، سن رکھا ہے نا آپ نے؟ مولا جو کی روٹی وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھاتے تھے، بہت کم خوراک تھے، بہت کم غذا لیتے تھے، بلکہ اکثر صرف پانی سے روٹی کھا لیتے تھے یا نمک سے روٹی کھا لیتے تھے یا سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے، سالن نہیں ہوتا تھا، گوشت نہیں ہوتا تھا، بہت کم گوشت۔ 40 دن میں ایک مرتبہ، کیوں؟ پیغمبر نے منع کیا 40 دن مسلسل گوشت کو ترک نہ کرنا، تو اس لیے کہا 40 دن میں ایک دفعہ ضرور کھا لیتا ہوں۔ اب وہ کوفے والے چاہنے والے کچھ عاشق ساتھ ہوتے نا، کبھی ہم بکرا لے آتے ہیں، مولا سے کہ ایک دن بکرا پورا کھا لیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ بھائی بڑے بڑے پہلوان آپ نے دیکھا نا پورے بکرا کھا جاتے ہیں، تو کہا ہم ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، مولا سے کہ ایک بکرا کھا لیں پورا، ہم ذبح کر دیں گے۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ لوگ کہتے تھے تو بات پہنچا، کیوں؟ عاشق آئے ہیں تو میں بات کیوں نہ پہنچاؤں؟
مولا خود معصوم جانتے کہ بابا کوفے والے کہتے ہیں اپنے بابا سے کہیے ایک دفعہ پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں. مولا بہت کمزور ہو گئے, ہڈیاں کمزور ہیں, مولا سے کہیں ایک دفعہ گوشت کھا لیں. مولا بہت کم کھانا کھاتے ہیں. کہا اے حسن اگر سارے عرب میرے مقابلے میں جمع ہو جائیں تو اس بڑھاپے میں سفید داڑھی کے ساتھ علی سارے عرب کے لیے کافی ہے. میں ایک تلوار سے سارے عرب کو مار سکتا. یہ کھانے کھا کے طاقت نہیں آتی, یہ طاقت الہی طاقت ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے راہ میں؟ تو بڑے بڑے گوشت کھانے والے, بڑے بڑے بکرے کھانے والے ایک وار میں علی نے 2 ٹکڑوں میں. مرحب حارث انتر بڑے بڑے قداور پہلوان تھے, سن رکھا ہے نا, مجھے خیبر نہیں پڑھنا. مرحب حارث انتر بھائی تھے, یہودی تھے, بہت قداور تھے, بہت بڑے بڑے پہلوان تھے. ایک یہودی آیا مدینے کا, مجھے حیدر سے ملنا. مدینے والوں نے پوچھا کون سے حیدر سے؟ کیونکہ مدینے میں مولا کو سب کہتے تھے علی بن ابی طالب. کہا کتنے حیدر ہیں تمہارے پاس؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. اس یہودی نے کہا کتنے حیدر ہیں؟ کہا کون سے حیدر سے ملنا؟ کہا وہ جو خیبر میں آئے تھے. کیونکہ سارے خیبر والوں نے بتایا, وہ اس کو خیبر میں نہیں تھا, کہ کوئی حیدر آیا تھا اور اس نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بھئی مولا نے پوری زندگی تعارف کروایا تو کہا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. صرف ایک جنگ میں کہا خیبر میں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. 2 وجہ سے, تاکہ مولا ناز کر کے بتا دیں میرے صرف والدی قابل فخر نہیں, مجھے ماں پہ بھی ناز ہے. کسی اور کی ماں اور باپ ایسے نہیں کہ علی جیسا بیٹا ناز کرے. جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں گے بڑے طاقتور ہوں گے, پہلوان ہوں گے, لیکن سارے بیٹوں سے کہہ دینا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑیں. تو مرحب کی ماں نے پوچھا نجومی سے کیوں؟ کہا تیرے بیٹوں کا مارنے والا حیدر ہوگا, کوئی حیدر ہوگا جو تیرے بیٹوں کو مارے گا. تو وہ ہمیشہ بیٹوں سے کہتی تھی او میرے بیٹو تم بہت طاقتور ہو, شیر ہو, حیدر سے نہ لڑنا. جیسے ہی مرحب آیا نا مقابلے میں مولا کے, تو مولا نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں علی نے دھوکے میں مار دیا تھا. نہیں ہے مجمع. مولا نے تعارف کروایا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو اپنی ماں کی وصیت سوچ لے, لڑنے سے پہلے فیصلہ کر لے مرنا ہے. بھئی اب تک کیا ہوتا رہا تھا, وہ آتا تھا, میں نے آگے کچھ نہیں کہا. آنے والے واپس جا کے رسول اسلام سے کہتے تھے, اور رسول خدا کے پاس جب جاتے تو سب میں لڑائی ہوتی. کہتے کہ یا رسول اللہ یہ جس کو آپ نے بنایا یہ بھاگا ہے. رسول خدا دیکھتے کیا کیوں؟ کہا یا رسول خدا یہ جھوٹے, پہلے یہ بھاگے تھے, یہ بھاگے تو میں بھی بھاگ گیا. وہ بہت طاقتور ہے, لمبا چوڑا آدمی ہے. وہ سارے بھائی بہت قداور ہیں, گھوڑوں سے بڑے قدم ہیں جسم میں, اور گھوڑا اپنے بغل میں اٹھا لیتا ہے. وہ آتا ہے بس دل بیٹھنے لگتا ہے. رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ. 39 دن گزر گئے. حضرت دانے گرامی 40واں دن تھا. جناب امیر, انگریزی کا لفظ ہے پرفیکٹ, جسے کہتے ہیں بالکل مکمل, کامل, با کمال. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کچھ بہت بیتوں کے لمبے ہوتے, کچھ بہت. عزیزان گرامی مولا بالکل پرفیکٹ تھے, چہرہ پرفیکٹ تھا, جسم پرفیکٹ تھا, نہ قد چھوٹا تھا نہ قد بہت بڑا, آنکھیں بڑی بڑی تھی, چہرہ بہت خوبصورت تھا, نہ پیٹ نکلا ہوا تھا. اب میں نام نہیں لے سکتا کہ کسی نے لکھا آنکھیں بڑی تھی لیکن ہلکے تھے کیونکہ جاگتے رہتے تھے, پیٹ نکلا ہوا تھا, بازو پتلے تھے. یہ کوئی ٹی بی کا مریض نہیں تھا جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا یا علی انت کبدر الدجا, آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا.
مولا بہت خوبصورت تھے. جب مولا آئے نا تو مولا نے ایک مرتبہ مرحب کو دیکھا, بتا دیا میری ماں نے نام حیدر رکھا. اس نے کچھ دیر سوچا واپس چلا جاؤں یا رکوں. پھر ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں, واپس گیا تو تانے سننے پڑیں گے, خیبر کی عورتیں مجھے تانے دیں گی, تو واپس آ گیا. نہیں ہے مجمع بھئی, کافر تھا, یہودی تھا, لیکن بے غیرت نہیں تھا. میں مکمل کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, جناب مولا کائنات نے بتا دیا میری ماں نے نام حیدر رکھا, جانا چاہے تو چلا جا. اس کے دونوں بھائی حارث و انتر بھی بڑے قداور تھے, سب رک گئے. کہا نہیں ہم رکیں گے, ایک ایک کر کے مقابلہ کریں گے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, پہلے حملہ کرو, تاکہ کوئی یہ نہ کہ ذوالفقار تھی, علی کا ہاتھ تیز چلتا تھا, وہ لمبا چوڑا آدمی تھا, اسے پتہ نہیں چلا, علی نے مار دیا. مولا نے کہا نہیں, پہلے تو حملہ کر. اس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی, حملہ کیا. مولا نے ڈھال پہ روکا, پھینکا. جب الٹ کے زمین پہ گرا, مولا نے کہا پھر آ جا, ابھی نہیں ماروں گا. کوئی یہ نہ کہے جب گر گیا تھا علی نے مار دیا, پھر آ جا. دوسری مرتبہ حملہ کیا, مولا نے پھر پھینکا. مولا نے کہا تیسرا موقع دے رہا ہوں, واپس آ جا. کوئی یہ نہ کہے گر چکا تھا, پھر آ. اب جب اس نے حملہ کیا, مولا نے روکا, کہا جتنی طاقت ہے لگا لے. اس نے جیسے ہی جس لگا کے حملہ کیا, علی نے ذوالفقار کھینچی. جب جست لگائی, ایک مرتبہ تلوار چلائی, اتنی زور سے تلوار چلی, ساری زمانے کی طاقتیں رک گئی. کچھ دیر سب دیکھتے رہے, مرحب ہل کیوں نہیں رہا. اچانک دو ٹکڑے زمین پہ گئے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی, موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. علی والا ہو تو مشتاق رہتا ہے, مولا کی زیارت ہوگی. تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا یا حارث الحمدان, اے حارث حمدانی, من یمت یرانی, جو بھی مرتا ہے مجھے ضرور دیکھتا. من یمت یرانی, جو بھی مؤمن و منافق قبلہ, چاہے مومن ہو چاہے منافق. مولا نے کہا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ مومن تو دیکھے گا, مانتا تھا, منافق کو ضرور نظر آؤں گا. تو منکر تھا, آج دیکھ علی. وہ جو انکار کرتا تھا, مانتا نہیں تھا, علی آئیں گے, علی ایسے, علی ویسے. مولا نے کہا وہاں تو ضرور جاؤں گا. تو انکار کرتا تھا, آج دیکھ لے. اگر کسی اور کو بلا سکتا ہے تو بلا لے, کام آئے گا تو علی ہی کام آئے گا. سب کے یہ محبت کام آئے گی 7 مقامات پہ. تو عند الموت, وہ 7 مقامات کون سے ہیں؟ حبیب خدا فرماتے ہیں پہلا موت, عند الموت, موت کے وقت. عند سؤال منکر و نکیر, جب قبر میں اتارے جائیں گے نا, سوال منکر و نکیر ہوگا. توجہ, وہاں پہ بھی وہ آنے والے بھی جانتے ہیں یہ ہے کون, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ان کا رویہ بدل جائے گا, چہرے بتا دیں گے یہ چاہنے والے ہیں یا منکر ہیں. آنے والے قبروں میں آئیں گے اور بڑے آرام سے, جب رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا چاہنے والا ہو تو کہیں گے من ربو کا, اور اگر منکر ہو تو کہیں گے من ربو کا. میں نے انداز بھی بنانے کی کوشش کی, اسی لیے چاہنا ضروری ہے. یہ چاہت, یہ محبت, یہ ولایت ہمارے لیے ضروری ہے, ان کے لیے نہیں. آل محمد کو فرق نہیں پڑتا, کوئی چاہے نہ چاہے,
فرق امت کو پڑتا ہے، چاہو گے تو بخشے جاؤ گے، نہیں چاہو گے میں نے کچھ نہیں کہا۔ چلتے رہیں گے نا حضرات۔ سوال منکر و نقیر پہ، عند القبر، قبر کے اندر فشار کے وقت زمین خود کہے گی یہ علی والا۔ عند النشور، جب قبر سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ ذرات جب دوبارہ جسم بنیں گے، آسانی ہوگی، آرام سے اٹھو گے۔ اگر محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوگے، زمین کو بھی پتا ہے، نہیں ہے سارا مجمع، زمین کو بھی پتا ہے، کیونکہ زمین کو عربی میں کہتے ہیں تراب، علی ہے ابو تراب۔ جب حساب کتاب ہوگا، جب فرشتے حساب لیں گے، حساب بھی فرشتوں نے لینا، وہ دوبارہ حساب بھی آرام سے لیں گے اگر چاہنے والا ہو، اور اگر چاہنے والا نہ ہو تو کیسا حساب ہوگا میں نہیں بتاتا۔ گرامی، عند الحساب، عند الکتاب، جب نامہ اعمال دیں گے تو چہرے دیکھ کے مسکرا کے کہیں گے او یہ تیرا نامہ اعمال ہے، کتاب میں ہے، گردن میں لٹکا دیا جائے گا نامہ اعمال پشت سے۔ اگر کوئی جہنمی ہوا اور اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو جنتی ہوا۔ توجہ، عند الحساب، عند الکتاب، عند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پہ بھی محمد و آل محمد کی محبت کام آئے گی۔ 7واں مقام بھی سن لیجئے، عند الصراط، پل صراط پہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، میدان محشر سے جنت تک ہے، بیچ میں جہنم۔ یہ رسول خدا نے فرمایا 7 مقامات، سن رہے ہیں حضرات؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مقامات پہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ مولا علی نے فرمایا ان 7 مقامات میں سے 3 پہ میں خود آؤں گا۔ عند الموت، موت کے وقت میں خود آؤں گا، سوال منکر و نکیر کے وقت خود آؤں گا، صراط پہ خود آؤں گا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، اب موت بڑی تکلیف دہ ہے یا نہیں؟ میں ڈرانا نہیں بیٹھا ہوں کہ میں بتاؤں کہ مل مل کے کپڑے کو کانٹوں پہ ڈالو، کھینچو تو ایسی تکلیف ہوگی۔ یہ موت کے وقت، عزیزان گرامی آپ نے قرآن پڑھا؟ سورہ یوسف ذہنوں میں ہے؟ 12واں سورہ ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ ہے۔ وہاں آیت ہے کہ زلیخا سے ساری مصر کی خواتین ملامت کرنے لگیں، تو یوسف کی عاشق ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے کہا یوسف سے کہنا جب ساری خواتین بیٹھی ہو نا سامنے سے گزر جائے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے کہا سب اپنے ہاتھ میں سیب لے لو، سکینات، چھریاں ہاتھ میں لو، جب میں کہوں تو سیب کاٹنا۔ سب نے چھریاں رکھی سیب پہ، ایک مرتبہ اشارہ کیا یوسف سے کہو گزر جائے۔ سب نے جناب یوسف کو دیکھنا شروع کیا، سیب کاٹنے شروع کی، ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا کیوں؟ یوسف اتنے خوبصورت تھے، مصر کی خواتین دیکھ رہی تھی، ہاتھ کاٹ رہی تھی، اور موت کے وقت فخر یوسف۔ رسول خدا اللہ نے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگارہ تو اپنے پاس سے مجھے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ میری مدد کرے، اپنے پاس سے، میرے گھر سے نہیں، میرا بھائی نہیں، تو اپنے پاس سے دے۔ تو اللہ نے کہا میرے پاس سے، میرے گھر سے تو بس علی ہی آئے گا۔
توجہ فرما رہے جانے گرام. تو رسول خدا نے نہیں کہا میرے گھر سے, تو اپنے پاس سے. اللہ نے کہا میرے پاس سے تو علی ہی آئے گا. اب سمجھ میں آیا کیوں خود گئے تھے کعبے جناب رسول خدا لینے, کیونکہ دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کیا تھا. کہ پروردگارا تو اپنے پاس سے مددگار دے دے. جو رسول خدا کے لیے مددگار ہو, کیا وہ میری آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی, جناب مولا امیر علیہ السلام ہر صف میں سب سے آگے کھڑے رہے. خبردار کوئی پتھر مارو گے سینے پہ لوں گا, رسول خدا پہ نہیں آنے دوں گا. تو سب سے بہترین بھائی اللہ نے اپنے رسول کو دیا. اب روز قیامت جناب یوسف کہیں گے پروردگارا مجھے 11 بھائی نہ دیتا, تو نے اگر مجھے علی نہیں دینا تھا تو کوئی عباس ہی دے دیتا.